اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے. کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کمنٹس کیجیے اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگان دین اور حاضرین جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل و کرم ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعے کی نماز کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی اور مزید کرم یہ فرمایا کہ ہمیں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر قرآن جیسی دولت سے نوازا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اہل کتاب سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دینوں میں غلو نہ کرو. اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جیسے توریت، زبور، انجیل وغیرہ پر. یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے امت سے مخاطب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو. جہاں تک تمہیں حکم دیا گیا ہے وہیں تک کرو، اس سے آگے نہ بڑھو. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہو کوئی ایسی بات حق کے علاوہ، اللہ کے جانب کوئی ایسی بات نہ کہو جو حق کے علاوہ ہو. یعنی حق کے علاوہ کوئی بھی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب تم منسوب نہ کرو. کن باتوں کو وہ منسوب کرتے ہیں وہ آگے بیان کیا جائے گا. انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کے رسول ہے. وکلمۃ، اور ایک کلمہ لفظ کن کے ذریعے پیدا شدہ ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے بطن میں ڈال دیا اور اس کے جانب سے روح ہے اور اس کے روح ہے. اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور لفظ کن کے ذریعے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اللہ کے جانب سے اس میں روح ڈالی گئی ہے. جبرائیل علیہ السلام جسے لے کر آئے ہیں. فآمنوا باللہ ورسلہ، تو تم اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لے آؤ. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور یہ نہ کہو کہ تین میں کا ایک ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں وغیرہ وغیرہ باتیں جو تم کہتے ہو، یہ سب باتیں نہ کہو. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً انتهوا خَيْرًا لَكُمْ، بڑی ڈانٹ جبن کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ باز آ جاؤ ایسے کہنے سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک وہی اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، اور وہ پاک ہے ان باتوں سے کہ ان کے لیے کوئی اولاد ہے. ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. آسمان و زمین اسی کی ملکیت میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے، خبر گیری کرنے والا ہے اور کام بنانے والا ہے. اس اعتبار سے وہ کافی ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ارشاد ربانی ہے: وَمَا خَلَقْتُ
الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کس طرح کیا جائے، عبادت کس کی جائے، عبادت کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ یکے بعد دیگرے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لاتے رہے، آخر میں ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اب اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم۔ قرآن میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار سوال کرنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام کو دنیا میں مبعوث کیا گیا، دنیا میں بھیجا گیا، جن میں سے 25 انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن میں ہے اور 3 حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ان میں سے ایک شیث علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کے بارے میں اختلاف ہے۔ بہرکیف قرآن میں جتنے بھی انبیاء کرام کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے ایک سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کے والدہ اور ان کے نانی اور ان کے نانا عمران کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت عمران بنی اسرائیل میں بڑے عابد اور زاہد مشہور تھے، اس لیے انہیں ہیکل یعنی مسجد اقصی کی امامت ان کے حوالے کر دی گئی تھی، انہیں سپرد کیا گیا تھا، اور ان کی اہلیہ بی بی حنہ بھی بڑی عابدہ اور زاہدہ بنی اسرائیل میں مشہور تھے۔ یہ دونوں میاں بیوی بنی اسرائیل میں بڑے مشہور تھے، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل انہیں بڑے ادب اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ لیکن بی بی حنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، انہیں بی بی خواہش تھی کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ فکری تقاضے کے تحت انہیں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ ہمارے لیے بھی کوئی اولاد ہو۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگی۔ کچھ عرصہ بعد، کچھ دنوں بعد انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارے بطن میں حمل ٹھہر گیا ہے۔ اس احساس کے مارے، اس خوشی کے مارے اور اس مسرت کے مارے انہوں نے نظر مان لی کہ میرے حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا، جو اولاد ہوگی، اسے میں ہیکل مسجد اقصی کی خدمت کے لیے سپرد کر دوں گا، وقف کر دوں گی، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں نقل کرتا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم۔ عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میں نے نظر مانی، جو کچھ میرے بطن میں ہے، میرے حمل میں ہے، اسے میں اللہ کے راہ میں وقف کر دوں گا۔ فتقبل منی، اے مولا تو میری اس پیشکش کو قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہرحال مدت حمل گزر چکا، پیدائش کا وقت ہوا، حضرت بی بی حنہ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کو لڑکی ہوئی ہے، آپ نے لڑکی جنی ہے۔ یہ خبر جب ان کے کانوں میں پڑی تو وہ بہت افسوس کرنے لگی اور کہنے لگی، اے مالک، اے پروردگار، ہم نے تو بچی جنی ہے، ایک لڑکی مسجد اقصی کی خدمت کیوں کر سکتی ہے؟ یہ تو مرد کا کام ہے جو مسجد کی خدمت کر سکے۔ اس کے افسوس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی کے ساتھ اس بات کو بدل دیا اور فرمایا، قرآن پاک میں نقل کیا گیا ہے، فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ۔ وہ کہنے لگی، جب اس نے اس حمل کو جنا تو وہ کہنے لگی، اے پروردگار، ہم نے تو مؤنث جنی ہے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ، اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اس نے کیا جنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ،
اور مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ یہ حضرت بی بی حنا بیان کرتی ہے جس کو قرآن نے نقل کیا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا، بہرحال میں نے اس کا نام مریم رکھا اور اس کو شیطان مردود اور اس کے اہل کو اور شیطان مردود کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پناہ میں دیتی ہے۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس پیشکش کو بخوبی قبول فرمایا۔ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اسے ایک بڑی اچھی لڑکی بنایا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور اس کے پرورش کی ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام کو سپرد کی گئی۔ اس بات میں بنی اسرائیل میں لوگوں نے اصرار کرنے لگے کہ مریم علیہ السلام کی پرورش میں کروں گا۔ اس بات کی سارے لوگ خواہش رکھتے تھے کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، جس کی وجہ سے لوگ اصرار کرنے لگے کہ زکریا علیہ السلام صرف اس کی کفالت نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال قرآن نازل کی گئی جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کی پرورش شروع کر دی۔ حضرت زکریا مریم علیہ السلام کے خالو رشتے میں لگتے ہیں اور ان کی حضرت زکریا کی اہلیہ خالہ ہیں، لہذا خالہ ماں کے مانند ہوتی ہے اور وہ اس کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کرنے لگی۔ مسجد اقصی کے قریب محراب اس کے لیے بنایا گیا، جو اکثر کلیساؤں وغیرہ میں پہلے ہوا کرتا تھا کہ مسجد اقصی کے قریب ہی اس کے لیے حجرہ بنا دیا گیا جس میں وہ مریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا کیا کرتی تھی، عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ رات کے وقت حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر لے جاتے تھے، پھر صبح کو مسجد اقصی میں اسے محراب میں چھوڑ دیتے تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگی رہتی تھی۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، لوگوں میں مریم علیہ السلام کی عبادت مشہور ہو گئی، ان کی بندگی مشہور ہو گئی، ان کی کرامتیں بھی ظاہر ہونے لگی۔ مثلا جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں ان کے محراب میں داخل ہوتے تو بے موسمی پھل پاتے، جیسے گرمی کے موسم میں ٹھنڈ کا پھل ملتا اور ٹھنڈی کے موسم میں گرمی کا پھل اس کے سامنے پایا جاتا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ان سے دریافت کرتے کہ یہ پھل کہاں سے آتا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے جانب سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب رزق دینے والا ہے۔ اس طرح کی کرامتیں ظاہر ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو نقل کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مریم علیہ السلام مشرقی جانب چلی گئی، تنہائی اختیار کر لی، لوگوں سے دور پردہ اختیار کر لی۔ جب وہ وہاں رہنے لگی، اللہ کی عبادت کرنے لگی، تو ایک فرشتہ آتا ہے اور اسے وہ فرشتہ عرض کرتا ہے ان اللہ یبشرک بکلمۃ من اسمہ المسیح۔ مکمل قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خوشخبری دیتا ہے، ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ مریم کہنے لگتی ہے مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، مجھے تو کسی شخص نے چھوا تک نہیں ہے، کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، تو مجھ سے بچہ کیسے ہوگا۔ فرشتہ کہتا ہے اسی طرح اللہ کا حکم ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جب اللہ فرما دے، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر کیا مریم علیہ السلام کے پیٹ میں حمل ٹھہر جاتا ہے، بطن میں حمل ٹھہر جاتا ہے، اور اس نے جس کے ذریعے
ईसा अलैहिस्सलाम को जनती है और उसके बाद दर्द सह के वक्त वो तकलीफ से दूर एक दरख्त के नीचे चली जाती है, खजूर के दरख्त के नीचे चली जाती है। तो वो फरिश्ता कहता है कि इस दरख्त को हिला, तुम्हारे सामने ताज़ा तरीन फल गिरने लगेंगे। तो वो दरख्त हिलाती है और वो खजूर खाती है और ठंडा पानी पीकर वो सैराब हो जाती है और उस बच्चे को लेकर फिर अपने यहाँ अपने लोगों के दरमियान तशरीफ़ लाती है। इस तरह ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है। ये वाक़या बहुत बड़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इसको जाबजा बयान फरमाया है। बहरकैफ ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होती है और फिर ईसा अलैहिस्सलाम का बचपने में बोलना, ये सारी चीज़ें वो बचपने में बोलता है और अपनी यानी कि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में उसके बरी होने का गवाही देता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, मुझ पर किताब नाजिल की गई है और सारी बातें बयान करता है। और मैं जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं शरीफ लोगों में रहूँगा और मरने के बाद भी मैं मुकर्रब और सालिहीन में से रहूँगा। बहरकैफ ईसाइयों का जो उनके यहाँ ख्याल है, अकीदत है, वो इस तरह का अकीदत है कि ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह। वो कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह। और आज 24 दिसंबर है, कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे, जो बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस डे की हकीकत क्या है? क्रिसमस ये दो लफ्ज से बना हुआ है। क्रिस्त के माने आता है मसीह और मस के माने में आता है इज्तिमा होना, जमा होना। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मसीही इज्तिमा। आप यूं कह लीजिए कि यौम विलादत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनका ख्याल है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका गलत ख्याल है नाउज़ बिल्लाह कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 25 दिसंबर को पैदा किया। वो अल्लाह के बेटे हैं, 25 दिसंबर को पैदा हुए, नाउज़ बिल्लाह। ऐसी बातें वो अकीदत में, अपने अकीदत में रखते हैं। हालांकि उनके यहाँ जो तारीख़ी हैं, जो हिस्टोरी पेश करने वाले हैं, उनमें से एक आर्थोलिक कलीसा है और आर्मीनी कलीसा है। एक कहते हैं कि 25 दिसंबर को और एक कहते हैं कि 19 जनवरी को और एक कहते हैं कि 6 जनवरी को। उनके यहाँ भी इसकी कोई हकीकत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई है। और एक अस्कंदरिया क्लेमेंट ने यह बयान दिया, उस वक्त ये जारी किया कि यौम पैदाइश इनकी 20 मई को मनाया जाए। उनके यहाँ भी कोई हकीकत नहीं है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कब हुई है। बहरकैफ कुरान और हदीस से और ख़ुद उनके बाइबल से पता चलता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मी के मौसम में हुई है। क्योंकि बाइबल में आता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश गर्मी में हुई है। और बाइबल क्रिसमस डे हकीकत के नज़र में किताब उसमें लिखा हुआ है कि बाइबल बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 में लिखा है कि एक भेड़िया चराने वाला चरा हुआ रात के वक्त भेड़िया चरा रहा था, उस वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है। और 25 दिसंबर को बैतलहम यानी फ़िलिस्तीन में इस कदर ठंड रहती है, इस कदर बर्फबारी रहती है कि वहाँ रात में निकलना तो दूर की बात, भेड़िया कोई कैसे चराए। तो ज़रा गौर कीजिए कि इस बात से भी, बाइबल के बात से भी पता चलता है कि 25 दिसंबर को ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश नहीं है। और कुरान में तो सराहत के साथ, वजाहत के तौर पर बयान किया है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो फरिश्ते ने हुक्म दिया कि इस दरख्त को, एक खजूर के दरख्त के हिलाओ, खजूर के दरख्त को हिलाओ जिससे ताज़ा तरीन फल निकले, फल गिर पड़ेंगे। खजूर के दरख्त, खजूर का फल किस वक्त होता है? गर्मी के मौसम में होता है। पूरी दुनिया जानती है कि खजूर गर्मी के मौसम में होता है। और 25 दिसंबर का ईसा अलैहिस्सलाम का पैदा होना कहीं से भी साबित नहीं है। ये एक मनगढ़ंत कहानी है जिसको इटली ने
325 عیسوی میں قائم کیا ہے. 325 عیسوی میں اٹلی میں فلسطین قسطنطنیہ کا بادشاہ جو ہے اس نے سب سے پہلے یہ قائم کیا، اپنے بت پرست کو چھوڑ کر عیسائی مذہب میں داخل ہوا اور اس وقت سے عیسائی کی سالگرہ عیسیٰ علیہ السلام کی سالگرہ منانا شروع کیا اور اب تک جاری ہے. اور سب سے اصل بات جسے بدعت کہا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ عیسائی جو تھے انہوں نے اچھے کام کے لیے اسے شروع کیا، جسے کہتے ہیں نا کہ بدعت کس طرح ہوتا ہے، اچھی بات سمجھ کے شروع کرنا. انہوں نے اس طور پر سالگرہ شروع کیا کہ 25 دسمبر کو عیسائیت کے بارے میں بیان کرے، اپنے دین کی اشاعت کرے. لیکن دھیرے دھیرے اس میں فضول خرچی داخل ہوتی گئی، موم بتی بھی داخل ہو گیا اور کرسمس ٹری بھی داخل ہو گیا اور دھیرے دھیرے اس میں موسیقی، گانا بجانا، ناچنا بھی داخل ہو گیا. اور جب شراب داخل ہو گیا تو برائی کی اس میں کوئی حد باقی نہیں رہی. چنانچہ برطانیہ میں لڑائی جھگڑے اور فسادات کے 25 دسمبر 2002 کو 10 لاکھ کیس درج کیا گیا. لڑائی جھگڑے اور فسادات کے 10 لاکھ کیس پیش کیا گیا اور شراب میں مدہوش ہو کر اواری گیری کرنے میں، بے عزتی کرنے میں اور عورتوں کی عزت کو پامال کرنے میں 19,000 کیس درج کیا گیا. حضرات گرامی، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میرا کہنے کا مقصد ان کے دین میں مخالفت دینا نہیں ہے، مداخلت کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ کرسمس ڈے کے موقع پر میری کرسمس ڈے یا اس طرح کے الفاظ سے جو مبارکباد پیش کیا جاتا ہے وہ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک جائز نہیں ہے، اس کے بارے میں بیان کرنا ہے. کل سے موبائلوں میں، واٹس ایپوں میں یہ میسج داخل ہونا شروع ہو جائے گا، میری کرسمس ڈے، میری کرسمس ڈے، مبارکبادی پیش کرنا شروع کر دیں گے. یاد رکھیں دوستو، وہ جو میری کرسمس ڈے مناتے ہیں، وہ جو کرسمس ڈے مناتے ہیں ان کا عقیدہ بالکل غلط ہے. وہ 25 دسمبر کو میری کرسمس ڈے اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو 25 دسمبر کو پیدا کیا، جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید قرآن میں جا بجا کی ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید جا بجا کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کرو. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کے شریک کرتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو جا بجا بیان کیا ہے. لہٰذا ہمیں حتی الامکان بچنا ضروری ہے کہ ہم کسی کو مبارکبادی پیش دے، میری کرسمس ڈے کہہ کر اس کو مبارکباد پیش کریں اور ان کے پارٹی میں شامل بھی نہ ہو. ہاں، اگر کوئی ساتھی، کوئی یار اس کے اپنا قریبی ہے یا رشتہ دار، اپنا قریبی ہے، دوست ہے، تو اسے بس اتنا کہہ دے، اگر وہ میری کرسمس ڈے کہے تو آپ اس کے جگہ میری کرسمس ڈے نہ کہے، بلکہ یہ کہے کہ شکریہ، اس اسلوبی کے ساتھ اسے جواب دے دے اور آپ اسے معذرت کریں. اگر آپ وہ پارٹی میں جانے کی وہ درخواست کرتا ہے تو آپ اس سے بچیں. صرف اس کی دوستی کا خیال نہ رکھے بلکہ اپنے ایمان کا بھی دھیان رکھے، آپ کا ایمان کا خطرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.